بیسٹ کیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی طیارے MiG-21 کی۔ دوستو، یہ انڈیا کا فاسٹر ایئر کرافٹ ہے۔ انڈیا کے پاس اس طرح کے MiG-21 112 ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ انڈیا نے ان ایئر کرافٹس کو سوویت یونین سے خریدا ہے۔ ان ایئر کرافٹ کو سوویت یونین ایئر فورس، انڈین ایئر فورس اور رومانین ایئر فورس استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایئر کرافٹ چینگڈو J7 کا ورژن ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 15,700 کلو گرام کا وزن اٹھا کر ایک گھنٹے کے اندر 1,350 کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 14,000 میٹر کی اونچائی پر پرواز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، انڈیا کے اس ایئر کرافٹ کے مقابلے میں آتا ہے پاکستان کا میراج 5 ایئر کرافٹ۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے ایئر کرافٹ پاکستان کے پاس 100 سے بھی زائد ہیں، جو کہ پاکستان نے فرانس سے خریدے ہیں۔ میراج 5 ایک حملہ کرنے والا ایئر کرافٹ ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو دنیا کے 4 ممالک کی ایئر فورسز استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے اندر 2 گنز موجود طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں انڈیا کے Sukhoi 30 MKI ایئر کرافٹ کے بارے میں۔ دوستو، یہ ڈوئل سیٹ ایئر کرافٹ ہے، جو کہ انڈیا نے رشیا سے خریدا ہے۔ بھارت کے پاس اس طرح کے 250 ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ 34,500 کلو گرام کا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر 2100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر 30 mm کی ایک آٹومیٹک گن موجود ہوتی ہے۔ اس کے اندر 4 مختلف اقسام کے راکٹ بھی موجود ہوتے ہیں، اور فضا سے زمین پر حملہ کرنے کے لیے بھی 3 میزائل نصب کیے گئے ہیں۔ دوستو، اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس جو ایئر کرافٹ موجود ہے اسے ہم چینگڈو J7 ایئر کرافٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس طرح کے جہازوں کی تعداد 139 ہے۔ یہ ایئر کرافٹ چائنا سے خریدا گیا ہے۔ ان میں فضا سے فضا میں حملہ کرنے کے لیے 7 میزائل نصب ہیں، جو کہ دشمن کو ایک لمحے میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر 55 راکٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ایئر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر 50 سے لے کر 500 کلو گرام تک ان گائیڈڈ میزائل موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں انڈیا کے MiG-29 کے بارے میں۔ دوستو، یہ انڈیا کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے، جو کہ بھارت نے سوویت یونین سے خریدا ہے۔ اس جیٹ کو رشیا کی کمپنی نے 1982 میں بنایا تھا۔ انڈیا نے اسے خریدنے کے لیے سوویت یونین کو 3 ارب 50 کروڑ پاکستانی روپے ادا کیے تھے۔ انڈیا کے پاس اس طرح کے 66 ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر 2400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں فضا سے فضا میں حملہ کرنے کے لیے 2 میزائل اور فضا سے زمین پر حملہ کرنے والے 10 میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک 30 mm کی آٹو گن بھی موجود ہوتی ہے، جس کے اندر 30 راؤنڈ موجود ہوتے ہیں۔ اس ایئر کرافٹ کے اندر 7 ہارڈ پوائنٹ بھی موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ایئر کرافٹ کے مقابلے میں آتا ہے پاکستان کا میراج 3 ایئر کرافٹ۔ یہ ایک ایسا فائٹر جیٹ ہے جو سنگل سیٹ اور سنگل انجن پر مشتمل ہے۔ اس پر ایک ریڈار بھی نصب ہوتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 13,700 کلو گرام کا وزن اٹھا کر 2,350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں انڈین MiG-25 کی۔ تو یہ فائٹر جیٹ سنگل سیٹ اور سنگل انجن پر مشتمل ہے۔ یہ فائٹر جیٹ بھی انڈیا نے رشیا سے خریدا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 1,700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے اندر 30 mm کی ایک بیرل گن بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ 4000 کلو گرام کا وزن اٹھا کر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا کے پاس اس طرح کے جیٹس کی تعداد 45 ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے مقابلے میں پاکستان کا F-16 ایئر کرافٹ ہے۔ پاکستان کے پاس ان ایئر کرافٹس کی تعداد 86 ہے۔ پاکستان نے یہ ایئر کرافٹ امریکہ سے خریدے تھے۔ یہ ایئر کرافٹ 9200 کلو گرام کا وزن اٹھا کر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر 2100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے اندر فضا سے فضا میں مارنے کے لیے 6 میزائل موجود ہوتے ہیں، جبکہ فضا سے زمین پر حملہ کرنے کے لیے بھی 3 میزائل موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اندر 2 گائیڈڈ اور 18 دوسرے بم بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان ایئر کرافٹس کو دنیا کی 27 ایئر فورسز استعمال کر رہی ہیں۔ بھارت کا سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جانے والا فائٹر جیٹ رافیل فائٹر جیٹ ہے، جو کہ ایک ملٹی رول طیارہ ہے۔ بھارت نے یہ فائٹر جیٹ 36 کی تعداد میں فرانس سے خریدے ہیں۔ ان رافیل طیاروں کو انڈیا کے علاوہ مصر ایئر فورس، فرینچ ایئر فورس اور قطر کی ایئر فورس استعمال کر رہی ہے۔
ان ایئر کرافٹ کو 1991 میں بنایا گیا تھا۔ یہ ایئر کرافٹ 2500 کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ سے فضا میں فائر کرنے کے لیے 3 میزائل موجود ہوتے ہیں، جبکہ زمین پر حملہ کرنے کے لیے 7 میزائلوں کے ساتھ ساتھ ایک اینٹی شپ میزائل بھی موجود ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے مقابلے میں آتا ہے پاکستان کا شاہکار JF-17 تھنڈر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر کو اپ گریڈ کر کے بلاک 3 کی شکل دی جا چکی ہے۔ اس جیٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد پاکستانی ایئر فورس دنیا کی طاقتور ترین ایئر فورس بن چکی ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو پاکستان اور چائنا نے مل کر بنایا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 200 کلومیٹر تک ٹھیک نشانہ لگانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق JF-17 تھنڈر کے نئے بلاک یعنی بلاک 3 کی سپیڈ اتنی ہے کہ یہ ایئر کرافٹ 2600 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے کے اندر طے کر سکتا ہے۔ یہ ایک لائٹ ویٹ ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ JF-17 تھنڈر دن ہو یا رات، بارش ہو یا بادل، ہر موسم میں حملہ کرنے اور پرواز کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اس کے اندر فضا سے فضا میں مار کرنے والے 3